بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد جاوید اقبال اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل گروئنگ گرین وتھ جے میں۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا حاصل جو کہ تھوڑا سا باغبانی کا علم ہے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ باغبانی یا آج کل جسے کچن گارڈننگ کہا جاتا ہے، ایک بے حد دلچسپ اور مصروف رکھنے والا مشغلہ ہے۔ اس مشغلے میں جب آپ نئے داخل ہوتے ہیں تو ہر روز آپ نئے پودوں، پھولوں اور پھلوں سے متعارف ہوتے رہتے ہیں۔ ہر نیا کھلتا پھول اور نیا پتا ایک عجب سی خوشی دیتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے آپ کی محنت اور لگن شامل ہوتی ہے۔ اب ہر کام کا ایک طریقہ کار یا پیٹرن ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں نے ایک سیریز تیار کی ہے جس میں سب سے پہلے جگہ کا انتخاب، بنیادی کچن گارڈننگ ٹولز، مٹی کی تیاری، بھرائی، بنیادی کھادوں کا انتخاب اور پودوں کی دیکھ بھال سے لے کر کچھ پودوں کی کاشت بھی شامل ہے۔ یہاں میں نے ان سب ویڈیوز کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک کمپائلیشن بنائی ہے تاکہ بنیادی معلومات آپ کو ایک ہی وقت میں اور ایک ہی جگہ پر مل جائیں۔ کچن گارڈننگ نہ صرف ایک مشغلہ ہے بلکہ تازہ سبزیاں اور پھل پھول بھی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جبکہ دوسری طرف گھر سجانے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اب سب سے پہلے بات ہو جائے بنیادی ہدایات کی، جو کہ شوقیہ یعنی گھریلو باغبانی کچن گارڈننگ کے لیے لازم ہے۔ تو سب سے پہلے پختہ ارادہ بہت ضروری ہے، یعنی کہ اسٹرانگ ڈٹرمنیشن۔ اس طرح نہ ہو کہ آپ آج ارادہ کریں اور کل بہت سی چیزیں اکٹھے کر کے وہ ارادہ ترک کر دیں۔ تو سب سے پہلے پکا ارادہ کر لیں۔ جگہ کا انتخاب پودوں سے کام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوزاروں کے لیے بھی ضرور آپ انتخاب کر لیں، یعنی کہ جو بنیادی اوزار ہیں وہ کیسے اکٹھے کر لیں۔ اوزاروں یعنی کچن گارڈننگ ٹولز کے لیے تو گھر کا کوئی ایک کونا بھی کافی ہو سکتا ہے۔ دوسرے آپ اسکریپ باکس یا پلاسٹک باکس کا بھی انتخاب ان ٹولز کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے تمام ٹولز ایک جگہ پر اویلیبل ہوں گے اور آپ ان کی حفاظت بھی کر سکیں گے۔ اس کے بعد ضرورت ہوتی ہے ایسی جگہ کی جہاں آپ اپنا چھوٹا یا بڑا کچن گارڈننگ سیٹ اپ بنا سکیں۔ اس کے لیے سب سے مناسب تو باورچی خانے یعنی کچن کے ساتھ کی جگہ ہے، کیونکہ زیادہ تر وقت کچن کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کی دیکھ بھال بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گیراج، ٹیرس، چھت یا کوئی ایک کونا جہاں تازہ ہوا اور سورج کی روشنی میسر ہو، وہاں بھی آپ اپنا کچن گارڈن شروع کر سکتے ہیں۔ کچن گارڈننگ کے لیے ضروری نہیں کہ زمین میسر ہو، آپ اسے گملوں یا تیار کیاریوں میں بھی شروع کر سکتے ہیں۔ ہوا کے فلو کے لیے گملوں اور کیاریوں کے درمیان میں آپ فاصلہ ضرور رکھیں۔ گملوں کے ساتھ ساتھ آپ خالی کین یا پلاسٹک کے ڈبوں کو بھی سجا کر پینٹ کر سکتے ہیں، پوٹس کے طور پر رکھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ پہلے آپ تیار گملے ہی رہیں، پھر آہستہ آہستہ دوسرے کین وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کا شوق پروان چڑھتا جائے گا ویسے ویسے آپ کو نئے آئیڈیاز آتے جائیں گے۔ اب بات ہو جائے بنیادی اوزاروں کی، تو اس سلسلے میں کچھ چیزیں تو گھر سے ہی مل جاتی ہیں، جیسے واشنگ گلوز یعنی برتن اور کپڑے دھونے والے دستانے کو آپ ہاتھوں کی حفاظت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ زمین نرم کرنے کے لیے فورک یا کھانے کا کانٹا استعمال کرنے، شاخیں کاٹنے کے لیے گھریلو استعمال کی کینچی بھی بہترین کام دے دیتی ہے۔ یہ سب تو کام دے سکتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ آپ نیا اوزار نہ لیں، کیونکہ کچن گارڈننگ ٹولز پرپز میڈ ہوتے ہیں، یعنی ضرورت کے حساب سے تیار کیے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل نہ ہو تو ان ٹولز کو ضرور استعمال کریں، خرید لیں۔ یہ آپ کی مدد کے لیے اور کام کے لیے ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ فینسی ٹولز ہی خریدیں، بلکہ آپ کم قیمت کے بہترین ٹولز بھی نرسری یا سیڈ شاپ سے حاصل کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ آپ کے کچن گارڈن کا سائز ایک گملہ ہو یا بڑا سا سین، ہر جگہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ میں آج آپ کے ساتھ صرف ان ٹولز کی ہی بات کروں گا جو کچن گارڈننگ میں لازم ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اور اہم ترین ٹول ہے بیلچا یا اسپیڈ۔ یہ آپ چھوٹے سائز میں ہی خریدیں، یہ پلاسٹک اور میٹل دونوں میں مل جاتا ہے۔ بچوں کے لیے پلاسٹک جبکہ بڑوں کے لیے لوہے کا بیلچا بہترین رہتا ہے۔ اس سے زمین نرم کی جاتی ہے تاکہ نئے بیج اور پودے لگائے جا سکیں، جبکہ سیڈلنگ یعنی نئے پودوں کو نکالنے اور دوسری جگہ منتقل یعنی شفٹ کرنے کے کام بھی آتا ہے۔ واٹرنگ یعنی پودوں کو پانی دینا ایک اہم کام ہے۔ اس کے لیے پلاسٹک پائپ جو کہ گھروں کی صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایک کارآمد ٹول ہے۔ اس پائپ سے آپ نہ صرف گملوں اور باغ کو پانی دے سکتے ہیں بلکہ اس سے پتوں کی صفائی اور گملوں کی صفائی بھی کی جا سکتی ہے۔ ان پائپس کے لیے اب ایسے ہوز ہیڈز بھی دستیاب ہیں جن سے فوہار کی طرح پانی ڈالا جا سکتا ہے، یعنی پائپ سے شاور کا کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ ان ہوز ہیڈ سے پودوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بائک اور گاڑی کی صفائی بھی آسان ہو جاتی ہے، جبکہ پانی کا فلو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ سیڈلنگ ٹرے نرم پلاسٹک سے بنی ہوتی ہے جو کہ بیج کی کاشت کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور جب سیڈلنگ نکل آتے ہیں تو انہیں آگے گملے میں شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹرے فوری طور پر آپ کی ضرورت کی نہیں ہوگی، آپ اس کے لیے آپ جب موسمی بیج لگاتے ہیں تب آپ پنیریاں وغیرہ بنانے کے لیے اس کو بے شک پینڈنگ میں رکھ لیں۔
اب بنیادی اشیاء میں گملے بہت ہی اہم ہیں. کچھ نئے گملے شروع میں آپ ضرور خریدیے جو کہ 1 فٹ یا 35 سینٹی میٹر سے زیادہ آنا ہو. بعد میں آپ بے شک بڑے اور فینسی پاٹس بھی خرید لیں, آپ کے کام آ جائیں گے. گلوز آپ کو مٹی اور جراثیم سے بچاتے ہیں, یعنی صحت اور صفائی کا خیال رکھنے میں مدد دیتے ہیں, جبکہ لانگ شوز آپ کے پیروں کی حفاظت کرتے ہیں. پرپس میڈ گارڈننگ گلوز اور شوز بہترین رہتے ہیں, جبکہ ان کی جگہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پہلے سے موجود گلوز یا ریگولر کینوس شوز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. پرونر یا ٹریمر ایک بہت ہی کام آنے والا ٹول ہے. گھریلو کینچی سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں, مگر وہ صرف چھوٹے پودوں یا نرم شاخوں کو کاٹ سکتی ہے. ٹریمر یا پرونر بہترین ٹول کے طور پر چھوٹے سے بڑے پودوں تک کام آتا ہے. اس سے آپ گلے یا سوکھے پتے شاخیں الگ کر سکتے ہیں, جبکہ پودوں کی سمت یعنی کہ ڈائریکشن دینے کے لیے بھی پرونر استعمال ہوتا ہے. کئی مرتبہ گلاب کو کاٹنا پڑتا ہے, اس کی بڑی شاخوں کو کاٹنا پڑتا ہے, تو وہاں پر یہ ٹریمر کام آتا ہے. اب بات ہو جائے فینسی پاٹس کی, تو فینسی پاٹس گھر کو سجانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. پودوں کے ساتھ ساتھ ان کی فینسی لک بھی بہترین نظر آتی ہے, جبکہ ان کے انتخاب کرنے کے بعد لوگ بھی آپ کے حسن نظر کے قائل ہو جاتے ہیں. نئے لوگ اس سے اجتناب کریں, یعنی اسے اوائڈ کریں, کیونکہ ان میں کچھ احتیاط لازم ہے. بعد میں آپ انہیں خرید لیں آہستہ آہستہ. اگلی اہم اور بیسک آئٹم ہے کھاد. کھاد 2 طرح کے کچن گارڈن میں استعمال ہوتی ہے. ایک کو قدرتی کھاد یعنی کہ نیچرل کمپوسٹ کہتے ہیں, جبکہ دوسری کیمیکل کھاد ہے جو کہ مختلف قسموں میں دستیاب ہوتی ہے. قدرتی کھاد گھر میں بھی تیار ہو جاتی ہے, میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں اس کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. جبکہ کیمیکل کھاد کی اپنی خاصیت ہے, کیونکہ میں سبزیوں کے لیے صرف قدرتی کھاد پر ہی بھروسہ کرتا ہوں. قدرتی کھاد تو کچن ویسٹ یعنی سبزیوں اور پھلوں کے چھلکوں سے بھی تیار ہو جاتی ہے, جبکہ قدرتی کھاد یا کمپوسٹ پیکٹوں میں بھی نرسری سے کم قیمت میں مل جاتی ہے. اب باری آتی ہے اسپرے بوٹل کی. یہ ایک پرپس میڈ بوتل ہوتی ہے جو کہ کیڑوں کو مارنے کے لیے اسپرے کے کام آتی ہے. یہ ایک چھوٹے پمپ کا کام کرتی ہے, جبکہ ورٹیکل گارڈن میں پانی دینے کے بھی کام آتی ہے. عام اسپرے کی بوتل بھی یہ کام دے سکتی ہے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ پرپس میڈ ٹولز زیادہ کارآمد ہوتے ہیں. آزمائش شرط ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس سے پتوں کو واش بھی کر سکتے ہیں. واٹرنگ کین بھی گملوں یعنی پاٹس کو پانی دینے کا ایک اہم ٹول ہے. اس کے آگے لگے ہوئے ہیڈز کے ذریعے آپ نیولی گرون پلانٹس یعنی نئے اگے پودوں کو بھی احتیاط سے پانی دے سکتے ہیں. پلاسٹک پائپ اور سپرے بوتل کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اپنی گارڈننگ ٹولز میں ضرور جگہ دیں. واٹرنگ کین پلاسٹک اور اسٹیل میں مل جاتا ہے, میٹل میں مل جاتا ہے, جبکہ اس سے پانی بھی ضائع نہیں ہوتا. اگلا ٹول ہے لان موور, لیکن یہ صرف ان کے لیے ہے جن کے پاس اتنی جگہ ہے کہ انہوں نے گھاس بھی لگا رکھی ہے یا ان کا لان ہو. گھاس کی نگہداشت کے لیے یہ بہت اہم ہے. آج کل مختلف قسم کے مینول اور آٹو لان موور بڑی رینج میں دستیاب ہیں, کسی سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. گارڈننگ نیٹ کی بات ہو جائے تو اس کا استعمال ہر طرح کے کچن گارڈن میں ہوتا ہے. یہ دھوپ سے بچاؤ تو دیتی ہے, مگر ساتھ ساتھ گرین ہاؤس افیکٹ بھی دیتی ہے, جس میں پودے بڑے اچھے طریقے سے گرو کرتے ہیں. کچھ پودوں کو زیادہ دھوپ نہیں چاہیے ہوتی, جبکہ زیادہ گرمی کے موسم میں بھی یہ نیٹ بہت کام آتی ہے اور پودوں کے نازک پتوں کو جلنے سے بچاتی ہے. نئے اگے ہوئے پودوں کو گرمی کی شدت اور اوس یعنی شبنم یا ڈیو ڈراپ سے بھی بچاتی ہے. یہ ہیں وہ اہم اور بنیادی معلومات اور ٹولز جن کی موجودگی اور اویئرنیس نئے آنے والے لوگوں کو ضرور ہونی چاہیے. کچھ مزید معلومات اور ٹولز ہم آپ کے ساتھ اپنی آنے والی ویڈیوز میں بھی شیئر کرتے رہیں گے. بس آپ ان ٹچ رہیں. اس کے لیے ہمارا چینل گروئنگ گرین وتھ جے کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اس خوبصورت ہابی کو خوب انجوائے کریں.
آج کی ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں گملے کے لیے ایک بہترین مٹی کا کمبینیشن، جس میں مختلف قسم کے اجزاء ہم شامل کریں گے۔ اس میں مٹی، جیسے کہ میں نے شروع میں کمپوننٹس کے نام لکھے ہوئے ہیں، اس میں عام مٹی یا بھل والی مٹی جس کو کہتے ہیں وہ ہم شامل کریں گے۔ یہ 4 حصے ہوگی۔ اس کے بعد 2 حصے جو ہے اس میں ریت، 2 حصے اس میں جو نامیاتی کھاد یا آرگینک کمپوسٹ ہوتی ہے وہ شامل کریں گے، 1 حصہ پرلائٹ کا، 1 حصہ اس میں ہم ڈالیں گے گوبر کی کھاد، اور 2 حصے اس میں کوکو پیٹ یعنی کہ جو ناریل کی چھال ہوتی ہے وہ ہم شامل کریں گے۔ نامیاتی کھاد سے اس میں آپ کو نیوٹرن ملیں گے پودے کے لیے، جبکہ یہ پرلائٹ جو ہے یہ ایک بہت ہی لائٹ مٹیریل ہے جو کہ پانی کو اپنے اندر جذب کر کے رکھتا ہے، اور جس وقت آپ پانی نہیں بھی دیتے اس وقت بھی یہ کام میں آتا ہے، اس میں پانی جو سٹور رہتا ہے۔ اسی طرح سے کوکو پیٹ بھی جو ہے نمی برقرار رکھتی ہے۔ ریت جو ہے ہوا کے گزرنے کے لیے ایک بڑا بہترین میڈیم ہے کہ جس کو آپ شامل کریں، تو ان سب چیزوں کا بہت فائدہ ہے۔ ویسے بھی آج کل مٹی سے ہٹ کے لائٹ جو جتنے مٹیریلز ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے، جس سے بھی اچھی طریقے سے پودوں کی نگہداشتی ہوتی ہے۔ اب ان سب اجزاء کو آپ چھوٹے سے بیلچے کی مدد سے، جو گھر میں عموماً دستیاب ہی ہوتا ہے، اور میں نے اپنے ٹولز کے سیکشن میں بھی آپ کو اس کے متعلق انفارمیشن دی ہے، اس کے ساتھ آپ مکس کر لیں۔ ایک بڑا بہترین سا ایک کمبینیشن بنے گا مٹی کا گملوں کے لیے۔ اس میں پودے بڑے اچھے طریقے سے گرو کریں گے۔ میں نے اپنا جو کیکٹس کا ایک سیٹ اپ لگایا ہوا ہے، اس کے لیے میں نے یہ مٹی تیار کی تھی۔ یہ اس وقت جو ہے یہ تو میں دوسرے گملوں میں استعمال کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں نے استعمال کیا ہوا ہے، تو اس میں بہت اچھے طریقے سے وہ گرو کر رہے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ان کی نرشمنٹ وغیرہ بھی ساتھ ان کو مل رہی ہے۔ اگلا ٹاسک ہے گملے یعنی پاٹس کے لیے بہترین مٹی کی تیاری۔ اس سلسلے میں یہ ہیں وہ بنیادی انگریڈینٹس، ان کے نام اردو میں بھی لکھے ہوئے، انگلش میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ پاٹنگ سائل کی تیاری کے بعد ایک اہم مرحلہ ہے اس مٹی سے گملے یعنی پاٹ کی بھرائی۔ آپ بھی کہیں گے کہ اس میں بھی ٹیکنیک ڈال دیجیے، جبکہ یہ تو سیدھا سادہ کام ہے، مگر ٹھہر، پہلے آپ آج کی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ کیسے صحیح فلنگ نہ کرنے کی وجہ سے کچھ پودے بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ پودوں کی بہترین گروتھ میں پاٹس کی تیاری ایک بنیادی مرحلہ ہے، یعنی کہ اس کی فلنگ۔ اگر یہی صحیح نہ ہوا تو پھر مسئلہ برقرار رہے گا۔ آج کی پاٹنگ سوائل وہی ہے جس کا طریقہ میں نے آپ کے ساتھ اس سے پہلے بھی شیئر کیا ہوا ہے۔ ڈسکرپشن باکس میں میں اس کا لنک بھی ڈال دوں گا، بلکہ پہلے میں نے ڈال دیا ہوا ہے، آپ اس ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کے لیے میں مٹی اور اس میں شامل اجزاء کو مکس کر کے دوبارہ پاٹنگ سوائل بنا لیتا ہوں، مگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل گروئنگ گرین ود جے کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، جبکہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تو بات بن جائے۔ یہ سب کرنے سے میری کاوشوں کو آپ کا پیار بھی مل جائے گا، اور مزید اچھے کام کی ویڈیوز بھی سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے بھل مٹی یا نہری مٹی میں نے لی ہے، اس میں ریت کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ ریت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جبکہ مزید ریت میں اس مٹی کے حساب سے ڈال چکا ہوں۔ پرلائٹ اس میں 2 قسم کی شامل کر رہا ہوں، ایک تو بالکل باریک ہے، جبکہ دوسری تھوڑی موٹی قسم کی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا ہے کہ یہ بہت ہی کم وزن یعنی لائٹ میڈیم ہے، جو کہ جگہ تو گھیرتا ہے مگر اس کا وزن بہت ہی کم ہوتا ہے، جبکہ یہ پانی اپنے اندر سٹور یا ایبزارب کرنے کی قابلیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے پودوں کے لیے پانی کی دستیابی کافی دیر تک رہتی ہے۔ پرلائٹ اس سے بھی بڑے سائز میں مل جاتی ہے، مگر چھوٹے گملوں کے لیے یہی مناسب ہے۔ یہ بآسانی نرسریز یا سیڈ شاپ سے مناسب قیمت میں مل جاتی ہے۔ اگر کسی دن آپ گملوں کو پانی نہ دے سکے تو پودوں میں پرلائٹ کا ایبزارب واٹر استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں نے کوکو پیٹ شامل کر لی ہے۔ کوکو پیٹ یا ناریل کی چھال بھی پانی اپنے اندر ایبزارب کر لیتی ہے اور مٹی کو کافی دیر تک موئسٹ رکھتی ہے۔
یعنی کہ نم رکھتی ہے۔ اگلا انگریڈینٹ اس میں نے نیچرل کمپوسٹ شامل کیا ہے، جس کی مقدار اور ریشو میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ اگر کسی مٹیریل کے نام یا مقدار کے سلسلے میں مزید رہنمائی کی ضرورت ہو تو کمنٹس باکس میں آپ ضرور سوال کریں، میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے گا جواب دوں گا اور تمام معلومات شیئر کروں گا۔ لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے جلدی جواب نہ دے سکا تو میں آپ سے پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں۔ ان سب اجزاء کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ اگر گلوز پہنے ہوئے ہوں تو ہاتھوں سے بہتر مکس کرنے کا آئیڈیا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ مناسب نہیں لگتا تو آپ چھوٹے بیلچے یا کسی پرانی پلیٹ سے جسے مکس کرتے ہیں۔ لیجیے آپ کی پوٹنگ سوائل تیار ہے۔ اب اگلا مرحلہ ہے گملے یعنی پاٹ کا۔ اس کے لیے آپ پوٹنگ سوائل تیار کیجیے۔ آپ کوئی بھی ایک گملہ سلیکٹ کر لیں۔ میرے پاس یہ ایک استعمال شدہ گملہ ہے جس میں آج فلنگ کروں گا۔ سب سے پہلے گملے میں اہم ہوتا ہے اس کا باٹم کا سوراخ، جو کہ ایکسیس پانی کی ڈریننگ یعنی فالتو پانی کے اخراج کے لیے ہوتا ہے۔ اس سوراخ کو گملہ یا فینسی پاٹ خریدتے ہوئے ضرور چیک کریں، یہ موجود ہونا چاہیے۔ چونکہ اس کے ذریعے صرف پانی کو باہر نکالنا ہوتا ہے تو مٹی ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس سوراخ کے اوپر، اس ہول کے اوپر بجری کے ٹکڑے، ٹوٹی ہوئی اینٹ کا ٹکڑا یا روڑا یا ٹوٹے ہوئے گملے کا چھوٹا سا پیس رکھ لیں۔ اس کی وجہ سے مٹی کم ضائع ہوتی ہے۔ اس عمل کے بعد آپ اس پاٹ میں مٹی بھرنا شروع کر دیں۔ یہ تقریباً 12 سے 14 انچ لمبا پاٹ ہے۔ سب سے پہلے میں مٹی کو 3 سے 4 انچ بھروں گا، پھر ہاتھ کی مدد سے سافٹلی دباؤں گا۔ اس طرح نرمی سے دبانے سے نیچے رکھا ہوا پتھر اور مٹی سیٹل ہو جائے گی۔ اب اس کو میں تھوڑا سا فرش پر 2 سے 3 مرتبہ ٹیپ کر لوں گا، لیکن یہ ٹیپنگ بڑی نرم ہو کیونکہ گملہ مٹی کا بنا ہوا ہے اور زور سے فرش پر ٹکرانے سے ٹوٹ سکتا ہے۔ اس کے بعد مزید مٹی کی فلنگ کر لیں گے، آدھا ہونے پر دوبارہ ٹیپ کر لیں گے اور پھر گملے کو مکمل طور پر اوپر تک بھر لینا ہے۔ اب فائنل ٹیپ کر لیں، اس سے مٹی کے اندر موجود گیپ یا خلا کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ اگر ٹیپنگ کے بعد اوپر 1 انچ تک پانی ڈالنے کا گیپ بن جائے تو بہتر ہے، ورنہ مٹی کو آدھا انچ کم کر لیں۔ باقی کے آدھا انچ کی ایڈجسٹمنٹ مٹی گیلی ہو کر کر لیں گے۔ دوسری طرف اگر گیلی ہو کر مٹی بہت نیچے ہو جائے تو آپ مزید مٹی بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ نرم مٹی پاٹ میں نئے قسم کے بیج اور نئے پودے لگانے کے لیے تیار ہے۔ آپ چاہیں تو اس میں نمائشی یا ڈیکوریٹو پلانٹ لگائیں، پھولدار یا سبزی لگائیں، یہ ہر قسم کے پودوں کے لیے بہترین ہے۔ کٹنگ، نئی کاشتکاری، پیوند کاری، یہ تمام ٹیکنیکس ہیں جو ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ مٹی بھرنا ہی کافی نہیں بلکہ گملے کے سوراخ کا دھیان رکھنا اور اسے صحیح طریقے سے ڈھکنا، مٹی بھرنا اور دبانا، جبکہ آخر میں پانی کے لیے جگہ چھوڑنا بھی اس ٹیکنیک کا حصہ ہے۔ تو اس طرح مزید اہم معلومات بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ اگلا ٹاپک اب آپ دیکھیے فرٹیلائزر۔ کچن گارڈننگ یا گھریلو کاشتکاری میں 2 طرح کی کھاد زیادہ تر استعمال ہوتی ہے۔ ایک کو ہم قدرتی یا نامیاتی کھاد کہتے ہیں، انگلش میں اس کا نام نیچرل یا آرگینک کھاد ہے۔ یہ کھاد مختلف قدرتی اجزاء سے تیار ہوتی ہے۔ اس کی تفصیلات میں اپنی آئندہ کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ دوسری کھاد کو ہم کیمیکل یا سنتھیٹک کھاد کہتے ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا اسی کیمیکل یا سنتھیٹک کھاد کے حوالے سے ہے جس کو ہم گھریلو کاشتکاری میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ لیبارٹری میں تیار کی جاتی ہے، اس لیے اس کو کیمیکل کہتے ہیں۔ کاشتکاری کی ضروریات کے حساب سے بے شمار قسم کی کھادیں ہوتی ہیں۔ گھریلو کاشتکاری میں 2 قسم کی کھاد اہم ہیں، ایک ڈی اے پی جبکہ دوسری کو این پی کے کہتے ہیں۔ ڈی اے پی کا فل فارم ڈائمونیم فاسفیٹ ہے، جبکہ یہ براؤن اور پیلی دانے دار شکل میں دستیاب ہے۔ یہ نسبتاً کم اثر رکھتی ہے، اس لیے اسے گملوں میں این پی کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔
دوسری کیمیکل کھاد کو ہم NPK کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا جو فل فارم ہے وہ نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم، ان تینوں کے نام کی وجہ سے اس کو NPK کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں اجزاء کاشتکاری میں بہت اہم ہوتے ہیں۔ جہاں مٹی میں جس ایلیمنٹ کی کمی ہوتی ہے اس حساب سے کھاد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے گھریلو کاشتکاری کی، تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہماری گھریلو مٹی میں کس جز کی کمی ہے۔ اس کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ کروانا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، اس لیے ان کیمیکل کھاد کی بہت کم مقدار گملوں میں استعمال کرنی چاہیے، اور کم از کم دوبارہ کھاد کا استعمال کرنے کے لیے 2 ماہ کا وقفہ درمیان میں دینا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ ڈائمونیم فاسفیٹ کی ڈیٹیل بتائی، اسی طرح سے میں NPK کی بتاتا ہوں کہ اس میں سب سے پاپولر جو ہے وہ کے پیکس کے اوپر بھی لکھی ہوتی ہے 16.16.16، یعنی کہ 16-16-16۔ اس میں تینوں ایلیمنٹ جو ہیں 16% کے حساب سے شامل کیے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری جو NPK ایک اور جو بڑی پاپولر ہے وہ بھی 25-4-2، یعنی کہ اس میں نائٹروجن کے 25، فاسفورس کے 4 اور پوٹاشیم کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ NPK کھاد لال، سفید، پیلا، نیلا، سبز اور گلابی رنگوں میں مارکیٹ میں مل جاتی ہے، مگر زیادہ تر ہمارے یہاں لائٹ بلیو رنگ میں دستیاب ہوتی ہے۔ اس کی کوانٹٹی کے بارے میں ہم بات کریں تو گھریلو کاشتکاری میں اس کی بہت کم کوانٹٹی جاتی ہے۔ DAP نسبتاً تھوڑی ہلکی کھاد ہوتی ہے، اس کی ہم تھوڑی سی زیادہ کوانٹٹی، یہ جو میں کوانٹٹی آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک درمیانے گملے کے لیے یہ مفید ہے۔ اگر ہم NPK کی بات کریں تو اس سے یہ چوتھا حصہ جو ہے NPK کا ڈالتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری مٹی میں کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی نہیں ہے۔ اتنی مقدار میں آپ ڈالنے سے پودا ضائع نہیں ہوتا۔ کیمیکل کھاد کا نقصان یہی ہے کہ اگر آپ زیادہ مقدار میں اس میں استعمال کر لیں اور آپ کے آلریڈی کوئی ایلیمنٹ زیادہ ہے مٹی میں اور آپ نے کھاد بھی اس میں ڈال دی تو وہ ضائع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں پودے کے۔ تو بہتر ہے کہ آپ بڑے احتیاط سے تھوڑی مقدار میں اس میں ڈالیں، 2 سے 3 مہینے کے بعد دوبارہ اتنی ہی کوانٹٹی میں استعمال کر لیں تو اتنا زیادہ نقصان اس کا نہیں ہوتا۔ جو طریقہ کار ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ مٹی آپ نرم کر کے اس میں آپ کھاد ڈالیں، یہ سب سے بہترین طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کھاد اندر تک چلی جاتی ہے اور جب اس کے بعد ہم پانی استعمال کرتے ہیں تو کھاد ڈیزالو ہو جاتی ہے آرام سے، جو بھی ایلیمنٹس ہیں جو پودے کو چاہیے ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ مل جاتے ہیں۔ ان اجزاء کو اندر جڑوں تک لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مٹی کو جو ہے نرم کر لیں۔ اس کے لیے جو پاس اویلیبل ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے یہ دونوں قسم کے اوزاروں سے میں نے یہ کہ جو ٹولز ہیں کچن گارڈننگ کے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کو کرنے کے بعد آپ اس کو پانی دیجئے، کوشش کیجئے کہ اگر کوئی اس کا جو گرین ہے، جو دانہ ہے کھاد کا، وہ پتوں کے ساتھ لگا رہ گیا ہو تو اوپر پتوں کے اوپر بھی پانی دیں، اس سے ایک تو پتوں کی صفائی ہو جائے گی اور دوسرے نمبر پہ جو اگر کوئی دانہ وغیرہ اس کے اوپر رہ گیا وہ نیچے چلے جائے گا۔ ایک اور جو آپ نے کیئر کرنی ہے کہ جب آپ مٹی کو نرم کریں تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس میں کسی قسم کی بھی جو ہے ایکسٹرا کوئی چیز اس میں نہ پڑی ہو، یعنی کہ پتے یا جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں کئی مرتبہ نکل آتی ہیں، ان کو تلف کرنا آپ کی ذمہ داری۔ یہ میرا بوگنویلیا کا ایک بڑا گملہ ہے، نارملی جو بیلیں ہوتی ہیں ان کے پتے اور پھول گرتے رہتے ہیں، تو یہ ابھی تقریباً 1 سال کا ہے۔ یہ اتنی زیادہ بھی اس کے پھول اتنے زیادہ نہیں آ رہے، لیکن اس کے باوجود کافی پتے اور چیزیں جو اس میں گر جاتی ہیں، تو اس کو آپ نے صاف کر لینا ہے۔ صاف کرنے کے بعد پھر اس میں آپ نے کھاد جو ہے ڈالنی ہے۔ یہ کھاد ڈالنے کے بعد جیسے کہ میں نے کہا کہ تھوڑا کیئر یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ مقدار میں اس میں نہیں ڈالیں گے۔ کوانٹٹی آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کر رہا ہوں، تقریباً اتنی کوانٹٹی جو ہے وہ آپ نے اس میں ڈالنی بن رہی ہے، تو 1.5 بائی 1.5 کا یہ تقریباً گملہ ہے۔ اس میں جو ہے آپ تھوڑی زیادہ مقدار میں کھاد ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آرگینک کھاد جو ہے وہ زیادہ استعمال کی جائے، نامیاتی کھاد۔ اس کے سلسلے میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ گائیڈ کروں گا۔ اس کے علاوہ مزید آپ کو کسی قسم کی اس سلسلے میں رہنمائی کی ضرورت ہو، کسی انفارمیشن کی ضرورت ہو تو آپ پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، تو کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ان کے حوالے سے گائیڈ کر سکوں۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پودے کے جو نیچے والے پتے ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں، جو آپ اتار لیجئے، ان کو آپ تلف کر دیجئے، کیونکہ یہ جو نیچے والے ہوتے ہیں جلے ہوئے پتے یا درمیان میں بھی جو جلے ہوتے ہیں، ان کو صاف کر دینے سے جو ایک تو پودا خوبصورت لگتا ہے، دوسرے نمبر پہ صفائی رہتی ہے۔ یہ پتا بعد میں نیچے گر کے گند نہیں ڈالے گا۔ جب نیچے گرتے ہیں تو اس کے نیچے کسی وقت جو ہے کیڑے مکوڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں یا اس کے علاوہ مچھر وغیرہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ان کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ جو جلے ہوئے پتے ہیں ان کو نکال لیجئے۔ آج کی ویڈیو گھریلو پودوں کی نگہداشت کے حوالے سے ہے، جو کہ بہت اہم ہوتی ہے۔
اس سلسلے میں چند آسان ٹپس آپ کو بتاؤں گا جس میں آپ اپنے گملے اور باغیچے کے پودوں کا خیال بہت بہتر طریقے سے رکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ مٹی کی کھدائی یا گوڈی کہتے ہیں۔ اس کے لیے کچن گارڈننگ ٹولز میں سے آپ بیلچا یا سپیڈ جسے کہتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ وہ انسٹرومنٹ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جس سے جڑی بوٹیاں نکالی جاتی ہیں، وہ تھوڑا تیز ہوتا ہے۔ تو مٹی کی گڈائی کرنے سے مٹی کے اوپر کی سطح سخت نہیں رہتی، جبکہ اس کام سے ایئرنگ میں آسانی ہوتی ہے۔ ایئرنگ یعنی کہ ہوا مٹی کے اندر تک آسانی سے جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اندر کی اچھی مٹی جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے، یعنی کہ جو زرخیز مٹی ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ اس سے نئے پودے لگانے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فصلیں وغیرہ جب نئی لگتی ہیں تو لوگ اس کے لیے پلوئنگ کرتے ہیں، یعنی کہ گڈائی اچھی خاصی وہ بڑی بڑی مشینوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ بس اسی پیٹرن پہ ہم نے اپنے گھریلو پودوں کی بھی گڈائی کرنی ہوتی ہے، نئے پودا لگانے کے لیے بھی اور جو پودے لگے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی۔ اس سلسلے میں آپ 10 سے 15 دنوں کے بعد جو اس کی گڈائی کر لیں تو بڑا بہترین رہتا ہے۔ اس طرح سے جو مٹی کی اوپر پانی ڈالنے سے کائی جم جاتی ہے یا سخت ہو جاتی ہے مٹی، وہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جب کھاد ڈالنی ہو تو کھاد ڈالنے سے پہلے جو اس کی گوڈی کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہے کہ کھاد اچھی طرح سے زمین میں رچ بس جاتی ہے، اور جب آپ اس کے بعد فوراً بعد پانی دیتے ہیں تو اس کی جلدی سے جلدی ریزلٹس آپ کو نظر آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ پودوں کی حفاظت کے سلسلے میں سب سے پہلے آپ گڈائی جو اس کی کرتے رہیں۔ چھوٹے بڑے پودے سبھی کی کرنی ہے، گملوں میں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو باغیچے میں آپ کے پودے لگے ہوں ان کے سائڈس پہ آپ تھوڑی سی سپیس بنا کے اس کی بھی اسی طرح سے گڈائی کر کے، پانی فوراً آپ نے نہیں دینا، اگلے دن آپ نے اس میں ڈالنی ہے کھاد اور پھر اس کے بعد آپ نے پانی دینا ہے۔ دوسری چیز ہے قدرتی کھاد اور اس کا استعمال۔ اس کے لیے میں نے آرگینک کمپوسٹ جو ہے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، یہ 5 kg کا ایک بیگ ہے۔ اس کے اوپر تمام انسٹرکشنز جو ہے اس میں بتائی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جس کے انگریڈینٹس ہیں وہ بھی اس میں مینشن ہے۔ آپ اس قسم کا پیک ایک رکھیں تو وہ کافی دنوں تک آپ کے استعمال میں رہتا ہے، کیونکہ گملوں میں بہت زیادہ مقدار میں ہم کمپوسٹ یا قدرتی کھاد نہیں ڈالتے، تھوڑی تھوڑی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ اس قسم کا پیک رکھ لیں۔ اس کے علاوہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں میں انشاءاللہ تعالیٰ جو نیچرل کمپوسٹ ہے وہ اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آپ گھر میں بھی بڑے آسانی سے اسے تیار کر سکتے ہیں، صرف تھوڑی سی ٹیکنیک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بلیک کلر کی کھاد جو ہے دیکھنے میں بڑی عجیب سی لگے گی، لیکن اس میں قطعاً بدبو نہیں ہوتی اگر اچھے طریقے سے آپ بنائیں۔ اسی طرح سے آپ ان کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں اپنے جو پاٹس ہیں، گملے ہیں، ان میں آپ ڈال دیں، اور اس کے بعد مٹی کا لیول جو ہے آپ تھوڑا سا ہلا کے اس کو اوپر نیچے کر دیں۔ بڑے گملوں میں آپ تقریباً 5 سے 6 چمچ سمجھ لیں کہ اس میں آپ جو ٹی سپون ہیں بڑے والے چمچ، اس مقدار کو آپ اس میں ڈال دیں۔ چھوٹے گملوں میں تقریباً 3 سے 4 ٹی سپون لگیں گے۔ یہ ڈالنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ جو شاخوں پہ اور پتوں پہ کھاد لگی ہے اس کو جھاڑ کے آپ نیچے گرا لیں، ورنہ جب پانی کے ساتھ مل کے وہ جو ہے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی کوشش کریں کہ پانی زیادہ نہ ارد گرد کھڑا ہو اور نہ ہی اس کے اوپر کھاد جو ہے پتوں کے اوپر نظر آئے۔ تو ان سب چیزوں کو آپ نے دھیان کرنا ہے۔ انڈور پودوں کے لیے، آؤٹ ڈور پودوں کے لیے یہ بڑی بہترین کھاد ہے، کیونکہ اس میں قدرتی ایلیمنٹس ہیں، اس میں قطعاً کوئی کیمیکل کھاد جو ہے اس میں استعمال نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پودوں کو پانی دینے کے اوقات جو اس کے سلسلے میں بات کر لیتے ہیں۔ جب شدید گرمی ہو، جیسے کہ آج کل موسم گرمیوں کا سٹارٹ ہو چکا ہے، تو اس میں آپ قطعاً پانی پودوں کو نہ دیں دوپہر کے ٹائم خاص طور پہ۔ اس کے لیے بہترین ٹائم جو ہے یا تو صبح کا ہے، جس وقت ابھی روشنی شروع ہوئی ہوتی ہے، صبح سے مراد ہے کہ 7-8 بجے تک، 9 بجے تک آپ دے دیں تو پودے جو بہترین طور نشو و نما ہوتی ہے۔ یا پھر شام کے ٹائم جب سائے لمبے ہو جاتے ہیں، 5 سے 6 بجے کے دوران، گرمیوں میں آپ اس وقت پانی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سردیوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی ٹائم بھی دے دیجئے، لیکن ان 2 ٹائمز کا خاص طور پہ دھیان کرنا ہے۔ دوپہر کے ٹائم اس وجہ سے نہیں پانی دینا چاہیے کہ جو نرم و نازک پودے ہیں ان کے لیے بڑا یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ٹیمپریچر کا جو چینج ہے وہ عام انسان کے لیے بھی جب ایک دم سے چینج آتا ہے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح سے یہ بھی جاندار ہیں، ان کے لیے بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ زیادہ ٹیمپریچر کا چینج نہ ہو۔ اگلی چیز جو ہم بات کریں گے وہ پودوں کی صفائی ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح سنا، پودوں کی صفائی کی۔ جب بھی بارش ہوتی ہے، موسم اچھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آندھی آ جائے تو موسم تو خوشگوار ہو جاتا ہے اور پودے بھی اس میں جھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔
کالے کالے بادل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ساتھ رمجم کی پھوار پیدا بناتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے. لیکن اس کے بعد جب موسم صحیح ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پودے عموماً ان کے پتے جو ہے گندے ہو جاتے ہیں, مٹی کے نشان لگ جاتے ہیں. ہم پودوں کو انتخاب اپنے گھر کی خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں. اس خوبصورتی کو چار چاند تبھی لگیں گے جب آپ ان کی مناسب دیکھ بھال کریں, یعنی کہ اس کی صفائی پتوں کی بھی کرتے رہیں. جو ڈیکوریشن پلانٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ خوبصورتی کے لیے جو سجاوٹی پودے ہوتے ہیں, ان کے پتے نارملی سخت ہوتے ہیں. چھوٹے سائز میں ہوں یا بڑے سائز میں ہوں, وہ تھوڑے سخت ہوتے ہیں. ان کی صفائی کے لیے سب سے اہم کام تو یہ ہے کہ جب آپ واٹرنگ کرتے ہیں, یعنی کہ پانی دیتے ہیں, اس وقت آپ بہار ڈال کے اس کو صاف کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو شاور باٹل ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ جو میں استعمال کر رہا ہوں, اس کے ساتھ بھی آپ اسے صاف کر سکتے ہیں. نارمل جو شاور کیپس ہوتی ہیں, باٹلز, ان کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کی صفائی کے لیے. اس صفائی کے بعد جو یہ دوبارہ کھل اٹھتے ہیں, جو فوری طور پہ ان کے اوپر گندگی ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے. تھوڑی دیر آپ اس پہ فوہار ڈالتے رہیں تاکہ مٹی وغیرہ مکمل طور پہ صاف ہو جائے. اس کے بعد یہ دوبارہ نکھرے ہوئے پتے آپ کو آپ کے گیراج کو, آپ کے گھر کو دوبارہ سے مزید خوبصورتی میں اضافہ کر دیں گے. اس کے علاوہ آپ پانی استعمال اگر نہیں کرنا چاہتے تو چونکہ پتے کچھ اس قسم کے ڈیکوریٹو پلانٹس کے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ کپڑے کی مدد سے بھی صاف کر سکتے ہیں. ایک صاف کپڑا لیجئے, اس کو آپ آرام سے بڑے نرم ہاتھوں سے ان پتوں کی صفائی کرتے رہیں. جہاں جہاں پر آپ کو گندگی نظر آتی ہے اس کو آپ صاف کرتے رہیں. ان پتوں کی صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کی سٹیم وغیرہ کے اوپر بھی اگر کوئی گرد لگی ہوئی ہے تو اس کو آپ پانی کی فوہار مار کے صاف کر سکتے ہیں. پتوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ اب بات ہو جائے گملے کی اوورآل مینٹیننس کی. تو اس میں سب سے پہلے تو پودے کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو پتے گل سڑ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ابھی تنے کے ساتھ انٹیکٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ ساتھ ہی لگے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ 1 یا 2 دن کے گیپ کے بعد یا 1 ہفتے کے گیپ کے بعد اس کو مانیٹر کریں. اگر وہ زیادہ گلتا جا رہا ہے, سڑتا جا رہا ہے, بالکل خشک ہوتا جا رہا ہے, تو آپ اسے اتار کر پھینک دیں ایک سائڈ پہ, کیونکہ وہ پھر وہاں سے گملے کے اندر گرے گا. ایک ایک کر کے 2 کر کے پتے اس میں گرتے جاتے ہیں اور اس سے صفائی نہیں رہتی, بلکہ ان پتوں کے نیچے مختلف قسم کے جو ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کیڑے پلتے رہتے ہیں. تو صفائی کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے, کیونکہ پتے جب گل چھڑ جاتے ہیں تو اس کے پیچھے ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف گرمی کی وجہ سے گلے ہوں, سڑے ہوں, بلکہ اس میں یہ بھی چانسز ہو سکتے ہیں کہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ خراب ہوئے ہوں. تو بہتر ہے کہ آپ ان کو اتار دیں. ان کو اتارنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری آگے نہیں بڑھتی. یا اس کے علاوہ پتوں کے اوپر سفید سفید اگر آپ کو چھوٹے چھوٹے نشانات نظر آئیں تو وہ بھی بیماری کی وجوہات ہوتی ہیں. تو اس کے لیے پیسٹی سائڈ تو ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ احتیاطی طور پہ ایسے پتوں کو اتار دینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جب اندر گرتے ہیں تو اس کو بھی آپ ہفتے میں 1 مرتبہ دیکھ کے گملے کے اندر سے ان کو نکال کے باہر پھینک دیجیے. اس کے بعد جب آپ اگلا قدم اس میں دیکھیں گے تو گملے جو ہیں ان کے آؤٹر لیئر پہ, باہر والی سائڈ پہ سفید کلر کے نمی کے نشانات نمایاں ہو جاتے ہیں. یہ نمی کے نشانات جو ہیں زیادہ دیر پانی اس کے اندر جب ٹھہرا رہتا ہے اس صورت میں ہوتے ہیں, ادروائز وہ نہیں سامنے آتے. تو جب وہ سامنے آئیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پانی کا فوہار مار کے ان کو تیز قسم کی اس کو صاف کر لیں. اگر اس طرح نہ ہو تو آپ کسی جیسے پتوں کو صاف کیا جاتا ہے ویسے آپ کسی کپڑے کے ساتھ اس کو ارد گرد صاف کر لیں. اچھا, اب آج جو موضوع میں نے چنا ہے وہ میرا ذاتی طور پر بے حد پسندیدہ ہے. اس کے ذریعے میں نے بہت سے پودے اپنے بڑھائے ہیں اور آج ہم ایک پودے سے مزید پودے بنانے والے ہیں. یعنی کئی ایسے پودے ہمارے پاس ہوتے ہیں گھر میں جن میں بیبی پلانٹ گرو کر جاتے ہیں, یعنی کہ ساتھ میں اگ جاتے ہیں, اور ہم بڑے آسانی سے ان بیبی پلانٹس کو ایک گملے سے دوسرے گملے میں شفٹ کر کے ایک جیسے بے شمار پودے بنا سکتے ہیں. یہ طریقہ کار گھریلو یعنی کچن گارڈننگ میں بھی بہتر ہے, جبکہ آپ اس طرح سے پودے بڑھا کر فروخت بھی کر سکتے ہیں.
ہمارے پاس بہت سے ایسے پودے ہیں جن کے اوپر ہم ٹرائل بیسس پہ یہ کام کر سکتے ہیں، جو بڑے سخت جان ہوتے ہیں. نارملی سخت پتوں والے پودے ہوتے ہیں، ان کو آپ بڑے آسانی سے گرو کر سکتے ہیں. تو شروعات کرتے ہیں ہم اسی طرح سے. اپنے ایک یہ میرے پاس پلاسٹک کا پاٹ ہے، اس کو میں فل کروں گا. مٹی کا اور پاٹ فلنگ کا میں نے پہلے سے اپنے ویڈیوز جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ان کا لنک میں فردر اس ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دوں گا، اس کو آپ چیک کر لیجئے گا. تو مٹی ڈالنے کے بعد اس کو ٹیپ کرنا اور اوپر سے پریس کرنا بہت ضروری ہے تاکہ گیپس مکمل طور پہ بند ہو. اگر یہ گیپس ختم نہیں ہوتے تو آپ جب پانی ڈالتے ہو تو پانی اپنے ساتھ آپ کی قیمتی مٹی بھی جو ہے وہ آپ کی محنت ضائع کر دے گا، اور مٹی جو ہے اس میں آہستہ آہستہ نکلتی رہے گی. تو بالکل نرم سی مٹی ہم نے بنانی ہے، کیونکہ ہم نے نئے پودے جب بیج لگانا ہو یا نیا پودا لگانا ہو تو اس کے لیے نرم مٹی بنائی جاتی ہے تاکہ اس میں اچھی طرح سے جڑیں جو ہے وہ گرو کریں. تو میں نے سنیک پلانٹ کا آج انتخاب کیا ہے شفٹنگ کے لیے. ایک اس کے بے شمار بیبی پلانٹس اس میں نکل آئے ہوئے تھے، اب وہ بلکہ بیبی پلانٹس نہیں رہ گئے، وہ بڑے ہو چکے ہیں. تو میں نے ایک سلیکٹ کیا ہے. اس میں آپ نے یہ کہ گیلی مٹی ہونی چاہیے. گیلی مٹی میں آپ جب اس کو ہلائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی روٹ کس طرف سے کنیکٹ کر رہی ہے مین روٹ کی طرف. تو آپ اس سائڈ سے کسی تیز حرارے سے اس کو توڑ لیجئے، کاٹ لیجئے. یہ صرف آپ نے دھیان کرنا ہے کہ کس سائڈ سے یہ آپس میں لنک کر رہا ہے، اور اس سائڈ سے آپ نے مٹی کو ذرا پریس کرنا ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. یہ سخت جان قسم کا پودا ہے، اس کی آپ مٹی آسانی سے اتار سکتے ہیں. مٹی اتارنے کے بعد اس کی جڑ جو ہے وہ بھی سخت ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں کہ ہوا لگ جانے سے وہ ایک دم سے ویک ہو جائے گی، وہ بڑا بہترین طریقے سے اس کے باوجود بھی گرو کر جاتی ہے. تو اس کو آپ مٹی اتاریں. مٹی اتارنے کے بعد اس کو بڑے احتیاط سے جو سائڈ سے ایکسٹرا لیوز ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ جڑ کے ہوتے ہیں ان کو آپ اتار لیجیے. اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ نارملی وہ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ پودے کو گلنے کا باعث بنتے ہیں. اس طرح سے آپ نرم مٹی کو تھوڑا سا ایک سائڈ پہ کر کے بڑے احتیاط سے جتنی آپ کی جڑ اس کی نظر آ رہی ہے کوشش کریں وہ زمین کے اس کے مٹی کے اندر جو ہے وہ چلی جائے، اور اس کے بعد اس کے اوپر مزید مٹی ڈال کے آپ اس کو سٹیبل کر کے بالکل سیدھی حالت میں رکھیں. یہ نارملی سٹیبل کرنے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس کو آپ سائڈ سے مٹی اور ڈالیں تو یہ سٹیبل ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے جب پانی ڈالنا ہے تو مٹی جو ہے وہ تھوڑی بیٹھے گی، اور اس بیٹھنے کی وجہ سے کبھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا پودا ٹیڑھا بھی ہو جائے. اچھا، اب جب پودا ٹیڑھا ہوتا ہے تو اس کے لیے دو طریقہ کار ہیں، یا تو مٹی اور ڈالیں یا اس کے ساتھ ایک لکڑی کی کوئی بھی آپ سٹینڈ جو بنا کے رکھ دیں. ان دونوں طریقوں سے آپ اس کو سٹیبل کر سکتے ہیں نئے پلانٹ کو. اب جب پانی ڈالیں گے تو اس کے بعد اس کو آپ جو مناسب جگہ اس کے لیے آپ نے منتخب کی ہے وہاں پر آپ اس کو رکھ لیں، اور 3 سے 4 دن کے بعد آپ دوبارہ اس کو پانی دیں. نئے پودے جو بھی آپ رکھیں اس کو آپ شیڈی جگہ پر رکھیں. شیڈی جگہ پہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹائم مل جاتا ہے کہ یہ ایڈجسٹمنٹ ان کی جو ہے نا ٹیمپریچر وغیرہ کے حساب سے ایک دم سے سویئرنیس اس کے اوپر نہیں آتی. یعنی کہ ٹیمپریچر جو ہے جیسے آج کل گرمیاں چل رہی ہیں تو آپ اسے دھوپ والی جگہ پہ رکھیں گے تو اگر سخت ہوگی گرمی تو بہت چانسز ہیں کہ یہ اتنی زیادہ گرمی اس کو لگ جائے کہ یہ گرو نہ کر پائے. تو میں نے اس کو چھاؤں میں رکھا ہے اور 3 سے 4 دن کے بعد دوبارہ اس کو پانی میں دوں گا. اس طرح سے آپ فردر جو ہے مزید کئی پودے جو ہے بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک سنیک پلانٹ ہے، اس کے علاوہ یوکا پام ہے. پام میں بہت سی ایسی ورائٹیز ہیں جس میں آپ بڑے آسانی سے ایک سے مزید کئی پودے بنا سکتے ہیں. یہ میرے پاس یوکا پلانٹ ہے، یہ بھی جو کہ عموماً گھروں میں نمائشی طور پہ لگایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایلیفینٹا پام ہے. ایلیفینٹا پام بھی دوسری جگہ پہ لگ جاتا ہے، جیسے اس کے دیکھیں سائڈ پہ بیبی پلانٹس جو گرو کر رہے ہیں اور یہ بڑے آسانی سے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا گرو کرنے میں دیر لگاتے ہیں. یوکا پلانٹ بڑی آسانی سے ایک سے دوسرے پاٹ میں لگ جاتا ہے، اور اس کا صرف ٹیکنیک یہ ہے کہ اب نیچے والے جو اس کے پتے ہیں وہ آپ اتار لیجئے. یہ میں نے اس کے نیچے والے کافی سارے پتے اتارے ہوئے. یہ میرا ایک بڑا پودا جو ہے خراب ہو گیا تھا، اس کی میں نے ایک کٹنگ جو یہاں پہ لگا لی. اسی طرح سے امبریلس ہے، امبریلس کو بھی کر سکتے ہیں. جیڈ جو بڑا خوش قسمت پودا سمجھا جاتا ہے، میں اس کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا یہ الگ بات ہے، لیکن اس کو بھی آپ بڑے آسانی سے گرو کر سکتے ہیں. یہ میرے پاس ایک یوکا پلانٹ کا بڑا ایک پودا ہے، اسی سے میں نے وہ آگے فردر اور مزید بنائے ہوئے ہیں. میرے پاس ایک تھا اور ایک سے میرے پاس تقریباً 5 سے 6 اس وقت پودے ہیں جو کہ اب میں نے اسے گرو کر لیے ہوئے ہیں. اسی طرح سے آپ پام کی بے شمار ایسی قسمیں ہیں جن کو آپ الگ سے گرو کر سکتے ہیں نئے پاٹس میں.
اگر ہم بات کریں گھر میں اگانے کے لیے پسندیدہ بیلوں کی تو بوگن بیلیا، منی پلانٹ، عشق پیچا یعنی مارننگ گلوری وغیرہ عام ہے، لیکن جہاں تھوڑا سا بھی گھریلو کاشتکاری کا شوق ہو تو منی پلانٹ تو ضرور وہاں موجود ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی آسانی سے گملوں اور زمین میں گرو کر جاتی ہے۔ پہلے دنوں میں یہ روایت عام تھی کہ اگر آپ منی پلانٹ کسی کے گھر سے خاموشی سے اتار لیں یعنی چوری کر لیں تو منی پلانٹ آپ کے گھر میں بہت پھیلے پھولے گی، لیکن یہ بات تب جا کر غلط ثابت ہوئی جب میں نے اپنی منی پلانٹ کی پہلی بیل خود خریدی اور یہ خوب پھولی پھولی۔ منی پلانٹ کی یہ بیلیں میرے گھر میں 14 سے 15 سال سے موجود ہیں اور خوب بہار دکھاتی ہیں، جبکہ میں نے اس ایک بیل سے بے شمار اب تک بڑھائی ہیں۔ منی پلانٹ ایسی جگہوں پر جہاں بہت زیادہ تیز دھوپ آتی ہو وہاں زیادہ گرو نہیں کرتی، بہتر ہے کہ آپ اسے شیڈی جگہوں یعنی سایہ دار جگہوں میں اگائیں۔ منی پلانٹ ایک سافٹ سٹیم یعنی نرم تنے والی بیل ہے، اسے صبح اور شام کی نرم دھوپ کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ دھوپ میں اس کے پتے پہلے پیلے پڑ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جل کر جھڑ جاتے ہیں۔ اس طرح سے تھوڑی دیکھ بھال سے یہ جہاں ہری بھری ہو جاتی ہے وہیں تھوڑی سی بے احتیاطی سے یہ جلدی سے جل بھی جاتی ہے۔ منی پلانٹ کے نام سے جانی جانے والی یہ بیل گولڈن پوتھوس کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، جبکہ یہ مختلف سائز کے پتوں میں بھی دستیاب ہوتی ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ ویرائٹیز میں اویلیبل ہے۔ یہ چھوٹے پتوں سے لے کر بڑے پتوں اور ایک رنگ سے لے کر 2 رنگوں میں بھی مل جاتی ہے۔ اب یہ بیل تو گولڈن پوتھوس کے نام سے ساری دنیا میں مشہور ہے، جبکہ منی پلانٹ ایک اور ہی طرح کی بیل کہلاتی ہے جو کہ اس طرح سے ہے کہ اس کے پتوں کے اندر کوائن یعنی سکوں کی طرح کے بیج ہوتے ہیں، اور یہ منی پلانٹ کہلانے میں جسٹیفائی بھی کرتی ہے۔ اچھا، یہ بات تو نالج کی تھی، مگر چونکہ ہم سب اسے منی پلانٹ ہی کہتے ہیں تو پھر اسی نام سے اسے پکاریں گے۔ منی پلانٹ کو دوسرے گملوں سے ذرا فاصلے پر رکھنا بہتر رہتا ہے، کیونکہ اس کے سٹولون یا رنر جو کہ براؤن کلر میں جڑ کی طرح کے ہر پتے کے پاس ہوتے ہیں کسی بھی قریبی گملے میں نیا پودا بنا لیتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ منی پلانٹ ایک نرم تنے والی بیل ہے اور اسے بڑھنے کے لیے مدد یا سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے زیادہ تر منی پلانٹ میں ناریل کی چھال سے تیار پول لگا دیے جاتے ہیں جو اسے سپورٹ بھی کرتے ہیں اور نمی بھی اپنے اندر محفوظ رکھتے ہیں۔ گملوں کے علاوہ منی پلانٹ کو کسی بھی شیشے کے جار یا بوتل میں بھی اگا سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ صحت مند شاخ کے سرے کا انتخاب کر لیں، یعنی ایسی سٹیم لیں جس کی ٹپ پر نئے پتے نکل رہے ہوں۔ تقریباً 1 فٹ کی ایک لمبی شاخ کاٹ لیں اور اوپر کے 1 سے 2 پتے چھوڑ کر نیچے سے تمام پتے اتار دیں۔ پتے تو اتار دیں مگر جڑیں یا رنر ساتھ ہی رہنے دیں، یہ جڑیں ہی اس شاخ کو بڑھنے اور تر و تازہ رکھنے میں مددگار ہوں گی۔ جار یا بوتل میں ڈالنے سے پہلے شاخ کو کٹر یا پرونر سے کاٹ لیں اور بوتل کو سادے پانی یعنی ٹیپ واٹر سے 3/4 بھر لیں۔ 3/4 بوتل جو ہے وہ پانی آپ کا اس میں فل ہوا ہونا چاہیے۔ پھر اس تیار شاخ کو اس پانی میں ڈال کر ایسی جگہ رکھ دیں جہاں تھوڑی سی تازہ ہوا اور سورج کی روشنی مل جائے۔ سورج کی روشنی چاہے کھڑکی کے شیشے سے ہی آ رہی ہو وہ بھی کافی ہوتی ہے۔ جار یا بوتل پر تھوڑا سا آرٹ ورک کر کے اسے خوبصورت بنا لیں، پینٹ کر لیں، کٹنگ کر کے کلر پیپرز لگا کر یا گلیو سے بیڈز لگا لیں تو یہ ایک بہترین ڈیکوریشن پیس بھی بن جائے گا۔ جبکہ مقامے سے اسے ہینگنگ میں رکھ آپ اسے کسی وال کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، یہ ہر جگہ اپنی موجودگی کا اور بیل اپنی تازگی کا احساس دلائے گی۔ گھر کے اندر رکھنے کی صورت میں 2 سے 3 دنوں میں اسے کچھ گھنٹوں کے لیے تازہ ہوا اور روشنی میں بھی رکھ دیا کریں تو یہ اور بہتر رہے گا اور یہ اور بھی زیادہ سرسبز ہو جائے گی۔ 2 سے 3 دن کے بعد یہ بیل پانی کے اندر اپنی جڑیں بنانی شروع کر دے گی۔ جب کچھ دن بعد یہ خوب گرو کر جائیں تو آپ اسے کسی پاٹ میں بھی شفٹ کر سکتے ہیں۔ سافٹ سٹیم پودوں کی یہ بڑی آسانی ہے کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑے آسانی سے لگ جاتے ہیں۔ اب آگے میں آپ کو اس طرح کی ایک کٹنگ جو کہ بوتل میں سے نکالی ہے اسے پاٹ میں لگا کر دکھاتا ہوں تاکہ بوقت ضرورت آپ کے کام آئے۔
یہ بالکل ایک نیا پودا لگانے کی طرح سے ہے. یہ میرا ایک چھوٹا سا گملہ ہے جس میں میں نے ایک پہلے سے منی پلانٹ کی بیل لگا رکھی ہے. اس کے ساتھ میں ایک اور اسٹیم بھی لگا دوں گا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی میں ہی منی پلانٹ بیل کی شاخیں خوب بڑھ چکی ہیں. میں پاٹ میں اس کے لیے مٹی نرم کر کے اس کی جڑوں کے مطابق جگہ بنا لوں گا تاکہ جڑوں کو بڑھنے میں مشکل نہ ہو. پانی میں تو جڑیں اتنی ہی بڑھتی ہیں جتنی میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، مگر جب گملے میں لگائیں گے تو یہ پھر خوب گرو کریں گی. شاخوں کے بالکل نیچے کی جگہ پانی میں کالی ہو چکی ہے. آپ اسے کاٹنا چاہیں تو کاٹ لیں، لیکن اگر یہ ساتھ بھی رہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس شاخ کے لیے اتنی گہری مٹی کھود لیں کہ جڑیں تھوڑا سا تنا مٹی کے اندر چلا جائے. تنا یعنی سٹیم تقریباً جڑوں سے آدھا انچ اوپر تک مٹی کے اندر ہونا چاہیے. تنا لگانے کے بعد مٹی کو ہلکا سا دبا کر پودے کو ایک ڈائریکشن دے دیں. کوشش کریں کہ سٹیم یعنی تنا مٹی کے ساتھ نہ لگے، جبکہ بیل کا رخ بھی گملے سے باہر رکھیں کیونکہ یہ ڈراپ کرتی ہوئی بیل اچھی لگتی ہے. اب آپ اس تیار پودے کو پانی دے دیں اور اسے کسی سایہ دار جگہ پر 3 سے 4 دن رکھنے کے بعد اپنی پسندیدہ یا منتخب کردہ جگہ پر رکھ دیں. رات کی رانی تو اس طرح منی پلانٹ نہ صرف بڑے گملوں بلکہ چھوٹے گملوں اور شیشے کی بوتل یا جار میں بھی لگائی جا سکتی ہے. پودینہ، ہری مرچ، کھیرا، سلاد پتا، مٹر، ٹماٹر وغیرہ شامل ہیں. اپنی اگلی ویڈیو میں پودینے کے پودے کو لگانے اور بڑھانے والی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں. صرف ارادہ، محنت اور لگن درکار ہے، پھر سب کام آسان ہے. جبکہ طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکل نہ رہے. آج ہم آپ کو کچن گارڈن میں پودینہ اگانے کے 2 آسان طریقے بتائیں گے. پودینہ ایک سارا سال دستیاب سبزی ہے جو تیز سردی اور برسات میں کچھ اچھی کوالٹی میں نہیں ملتی، جبکہ باقی سارا سال آسانی سے کاشت ہوتی ہے اور مارکیٹ میں بھی خوب خوشبوئیں بکھیرتی ہے. پہلا اور آسان طریقہ کار اس سلسلے میں یوں ہے کہ جب آپ بازار سے پودینہ لے کر آئیں تو ایسا بنچ یا گٹھی ڈھونڈ لیں جس میں تنے کے ساتھ جڑیں بھی ہوں. اگر یہ مل جائے تو بہتر ہے، اگر نہ مل سکے تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کسی بھی تازہ شاخ کو منتخب کر لیں اور اس کے نیچے کے پتے اور شاخیں آپ اس طرح سے اتار لیں، جبکہ ٹاپ کے جو پتے ہیں ان کو رہنے دیں، اس کو سرے پہ لگے رہنے دیں. یہ ٹاپ کے پتے ہمیں بتاتے رہیں گے پودینہ گرو کر رہا ہے کہ نہیں. اب کسی جار یا شیشے کے گلاس میں سادہ پانی یا ٹیپ واٹر بھر لیں. اب یہ شاخ اس جار میں ڈال کر ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں تھوڑی بہت بھی سورج کی روشنی آ جاتی ہو. سورج کی روشنی ایک بہترین میڈیم ہے جس میں شاخ کو پروپیگیٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اس گلاس یا جار کو 3 سے 4 دن تک ایسے ہی رہنے دیں تو اس میں تنے پر جڑیں نمودار ہو جائیں گی، یعنی کہ اس کے اسٹیم پر جڑیں نمودار ہو جائیں گی. جڑیں تو اگلے دن ہی یعنی کہ ویری نیکسٹ ڈے ہی نظر آ جائیں گی، مگر 3 سے 4 دن بعد یہ شاخ اس قابل ہو جائے گی کہ آپ اسے دوبارہ گرو کر سکیں. آپ خود ملاحظہ فرمائیں، نہ تو میں نے اس کا پانی بدلا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی کھاد یا ہارمون گروور ڈالا ہے. یہ صرف سادے پانی میں جڑیں نکل آئی ہیں. اب یہ اس قابل ہو چکا ہے کہ اس کی کاشت کی جا سکے. اس کے لیے میں نے ایک پلاسٹک بکٹ کا انتخاب کیا ہے جو کہ پینٹ استعمال کرنے کے بعد اچھی طرح سے دھو کے صاف کر لیے. اس کے پیندے میں بھی یعنی باٹم میں 3 سے 4 سوراخ کر لیے تاکہ اس میں پانی اچھے طریقے سے ڈرین ہو سکے، اور اس میں نے مٹی بھر لی ہے. مٹی وہی مکسچر ہے جو میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور اس کا لنک میں پھر ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہا ہوں. اسے بھی آپ ضرور دیکھیں. یہ بہت فائدہ مند پاٹ مکسچر یعنی گملوں کی مٹی ہے. اس مٹی کو بھرنے کے بعد آپ نے زیادہ دبانا نہیں، یعنی ہم نے مٹی کو نرم رکھنا ہے تاکہ نیا پودا جلدی اپنی جڑیں بڑھا سکے. اس مٹی میں 2 سے 3 انچ گہرا سوراخ کر کے یہ پروپیگیٹ کی ہوئی شاخ اس میں لگا دیں، یعنی کہ یہ اسٹیم اس میں لگا دیں اور سائڈ سے مٹی بھی ایسا دبائیں. اگلا کام اسے پانی دینا ہے. پانی صرف اتنا ڈالیں جو مٹی کے اوپر زیادہ دیر نہ ٹھہرے. ویسے جو مٹی کا مکسچر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں پانی اچھے طریقے سے ڈرین ہو جاتا ہے اور اوپر نہیں ٹھہرا رہتا. اس طرح سے پودینہ اگانے کا پہلا طریقہ کار مکمل ہو جاتا ہے. اس بکٹ کو آپ نے ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں اسے دن میں کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے ہلکی دھوپ یعنی صبح یا شام کی دھوپ مل جائے. دوسرا، شروع میں اسے ڈیو ڈراپس یعنی اوس یا شبنم کے قطروں سے بھی بچانا ہے.
جس کے لیے رات کو میں نے اسے برآمدے کی چھت کے نیچے رکھ دیا. آپ بھی اس طرح سے کر لیں یا پھر پلاسٹک کور سے رات کو ڈھک لیں اور صبح کے ٹائم اس کو آپ کور ہٹا دیں. اب ہم شروع کرتے ہیں دوسرا طریقہ. یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک مرتبہ پودینہ گھر میں اگا چکے ہیں پھر اسے ری گرو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میری پوٹنگ شیلف ہے یا کیاری ہے جس میں میں نے خوب سارا پودینہ اگا کر استعمال کر لیا ہے. برسات کے موسم میں یہ اوور گرو کر کے جھاڑی سی بن چکا ہے. اس کے ساتھ ہی مٹی کو بھی مزید نیوٹرینٹس کی ضرورت ہے، تو میں سب سے پہلے پودینے کی تمام شاخیں اتار کر استعمال کے لیے رکھ لوں گا. یہ میرے استعمال میں آئیں گی. اب اس کے بعد ہم اس کی جڑوں کو مٹی میں سے نکال لیں گے. مٹی سے نکالنے کے لیے اسپیڈ یعنی چھوٹا بیلچہ ایک بہترین کچن گارڈننگ ٹول ہے. اس سے مٹی کو کھود لیں اور نرم کر لیں. نرم کرنے سے جڑیں نکالنے میں آسانی ہو جائے گی. اگر اس سے پہلے آپ اس میں کیاری میں پانی بھی ڈال دیں تو اس سے مزید آسانی ہو جائے گی. ہم نے مزید کاشت کے لیے صرف جڑوں کا ہی استعمال کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جڑیں سفید، براؤن اور گہرے براؤن یا کالے رنگ میں نظر آ رہی ہیں. یہ تمام جڑیں گرو کرنے کے لیے بہترین ہیں. ہلکے ہاتھوں سے تقریباً آدھی جڑیں آپ نکال لیں. جبکہ باقی مٹی کو اسی سپیڈ یا بیلچے سے نرم کر لیں. جڑیں اور شاخیں اس میں سے بالکل نکال لیں. مٹی صاف کر لیں. یہ بچی ہوئی جڑیں آدھی تو آپ اس میں استعمال کر لیں گے، جو بچ جائیں گی وہ آپ کسی اور پاٹ یا گلنے میں اسی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. مٹی آپ دیکھیں میں نے بالکل نرم اور صاف کر لی ہے تاکہ اگلی کاشت میں آسانی ہو. اس میں وہ تمام میڈیم شامل ہیں جو کہ میں نے پاٹ مکسنگ سوائل میں استعمال کی ہیں. جبکہ اس کی طاقت کو اور بڑھانے کے لیے میں مزید پاٹنگ سوائل اس میں شامل کر لوں گا. جبکہ کچھ دنوں کے بعد اس میں مزید آرگینک کمپوسٹ یعنی نامیاتی یا قدرتی کھاد ڈال دوں گا. اس سے پودے کو بڑھنے میں اور مدد ملے گی اور اچھے رزلٹ بھی ملیں گے. مٹی ڈالنے کے بعد آپ اسے بھی لیول کر لیں کیونکہ اسے دبانا نہیں ہے تاکہ مٹی نرم اور بھربھری رہے اور نئی جڑیں بڑھنے میں آسانی ہو. جتنی ضرورت ہو آپ اتنی مٹی ڈال لیں اور کناروں سے 1 انچ نیچے رکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پینٹ کی خالی کی ہوئی چھوٹی اور بڑی بکٹس بھی پودے گرو کرنے کے لیے استعمال کی ہیں. آپ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ کو ان کے لیبل پسند نہیں تو آپ اتار لیں یا انہیں اپنی پسند کے مطابق سجا لیں. آپ انہیں اپنی چوائس کے مطابق پینٹ بھی کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم نے صرف جڑیں استعمال کرنی ہے تو ہم اوپر کا تنا یعنی کہ سٹیم اور پتے توڑ کر صرف جڑ اور تھوڑا سا سٹیم ہی استعمال کریں گے. یعنی ہم نے روٹ اور سٹیم ہی استعمال کرنی ہے، باقی ہم اس میں سے استعمال نہیں کریں گے. اب یہ تمام جڑیں ایک دوسرے سے 2 سے 3 انچ کی دوری پر لگا دیں. سوراخ آپ نے 2 سے 3 انچ ہی گہرا رکھنا ہے. یا اگر جڑ گہری ہے تو تھوڑا زیادہ گہرا کر لیں سوراخ. بیلچے کی مدد سے یہ تمام جڑیں اس کیاری میں لگا لیں. یہ تمام جڑیں میں نے دھو لی ہیں تاکہ اگر کوئی کیڑا ہو تو وہ اتر جائے. پودینہ ایک سافٹ سٹیم پلانٹ ہے یعنی نرم تنے والا پودا ہے، لہٰذا اس کی کاشت بھی نرمی سے کریں اور ہاتھ ہلکا رکھیں. اب اس کی کاشت میں اسی پیٹرن سے کروں گا جو میں نے آپ کو بتایا ہے. آپ کو ایک اور احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس کی سٹیم یعنی تنا بالکل اوپر یعنی آسمان کے رخ پر ہو، اور اگر کوئی تنا مٹی کے ساتھ لگ رہا ہے تو آپ اسے مٹی کی ایڈجسٹمنٹ کر کے صحیح کر لیں، کیونکہ مٹی اور پانی سے لگ کر تنا ضائع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ پانی دینا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے طریقے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ پانی اتنا ہو کہ سطح پر ٹھہرا نہ رہے اور فوراً ڈرین ہو جائے جبکہ تمام جڑوں تک پہنچ بھی جائے، کیونکہ اگر پہلا پانی نہ لگا تو جڑیں مٹی کے ساتھ دیر سے گرو کرنا شروع کر سکتی ہیں. 7 دن تک میں نے اسے ایسی جگہ رکھا ہے جہاں رات کو اوس یعنی شبنم کے قطرے نہ پڑیں، ڈیو ڈراپس، کیونکہ اس سے نازک پودے گل سڑ جاتے ہیں. اب میں اس میں قدرتی کھاد یا نیچرل کمپوسٹ شامل کر دوں گا تاکہ یہ نئے اگنے والے پودے مزید بہتر افزائش حاصل کر سکیں. جبکہ آج کل چونکہ موسم زیادہ گرم نہیں ہے تو میں نے اسے رکھا بھی شیڈی جگہ پر ہوا ہے، تو میں آج دوسری مرتبہ اسے پانی دوں گا.
آپ اسے روز دیکھیں، اگر مٹی خشک نظر آئے موسم کے حساب سے تو دوبارہ ضرورت کے مطابق 2 سے 3 دن بعد بھی واٹرنگ کر سکتے ہیں۔ پانی کبھی بھی بہت زیادہ نہ دیں، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی دیں۔ اسی طرح سے 14 دن کی اور 17 دن کی گروتھ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دیکھیں موسم تھوڑا سرد ہو رہا ہے، پھر بھی نئے پتے نکل رہے ہیں اور افزائش بھی جاری ہے۔ اس طرح سے ہم بآسانی پودینے کو اپنے کچن گارڈن میں کاشت کر سکتے ہیں۔ اب اس کی تیاری کے بعد اس کا مقابلہ بازار میں دستیاب پودینے سے کر کے دیکھیں، پھر آپ کو اس کی تازگی اور خوشبو کا اندازہ ہوگا اور پھر پتہ چلے گا کہ آپ کی محنت رائے گاہ نہیں گئی بلکہ اس کا صلہ مل گیا ہے۔ اب آگے میں آپ کے ساتھ اپنے پہلے سے کاشت کی پودینے کی پک اور ویڈیو شیئر کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے بھی بہتر رزلٹ اپنے گھر میں پائیں گے۔ آج کا موضوع نیا تو نہیں، کیونکہ اس پہ میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ یہ ہے پودوں میں کھاد کا استعمال۔ لیکن پہلے جو میں نے کھاد کا استعمال آپ کو بتایا ہے وہ بازاری جو اویلیبل ہوتی ہے مارکیٹ میں، جیسے پیکس میں بنی ہوئی آرٹیفیشیل کھاد ہے یا آرگینک کھاد ہے، اس کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ آج جس کھاد کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اور جس کو بنانے جا رہا ہوں وہ ان اشیاء پہ مبنی ہے جو آپ کے کچن میں اویلیبل ہوتی ہیں اور آپ نارملی اسے کوڑے میں پھینک دیتے ہیں استعمال کے بعد، یعنی کہ اسے ٹریش بن میں آپ ڈال دیتے ہیں۔ ایسی اشیاء ہیں جس سے آپ بڑی کارآمد قسم کی کھاد بنا سکتے ہیں، جو کہ آپ کے نازک سے پودے جیسے منی پلانٹ ہے، اسنیک پلانٹ ہے، اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی گھریلو پودے ہیں آپ اس سب میں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے بہت سے مفید معدنیات اس میں مل جاتے ہیں، منرلز پودے کو اویلیبل ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے استعمال سے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو 2 چیزیں ریکوائرڈ ہیں، ایک انڈے کے چھلکے اور دوسرا چائے جب آپ بنا لیتے ہیں تو اس کی جو ویسٹ ہوتی ہے، پتی جو ویسٹ ہوتی ہے، یہ 2 چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ انڈا جو ہے جب آپ بریک فاسٹ میں انڈا بناتے ہیں تو اس کے چھلکے آپ پھینکیں مت، بلکہ اس کو آپ دھو لیں صاف کسی ایک باؤل میں ڈال کر، اس میں آپ اسے اچھی طرح سے صاف کر لیں تاکہ اس کا لیکوڈ جو اندر جتنا بھی ہے وہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد اس کے 2 طریقہ کار ہیں، یا تو آپ دھوپ میں اس کو خشک کر لیں یا ٹیشو سے تھوڑا صاف کر کے آپ مائکرو ویو اوون میں اسے 10 سے 15 سیکنڈ جو ہے میکسیمم پہ آپ چلائیں اور اس کو بالکل کرسپی بنا لیں۔ 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر یہ بالکل کرسپی ہو جائیں گے۔ اگر نہ ہوئے ہوں تو آپ 2-3 سیکنڈ اور اس کو اوون میں چلا لیجئے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو انر شیل اس کا ہوتا ہے، جو کہ جس کو انڈے کی جھلی کہتے ہیں، وہ نکالنے میں آسانی ہوگی۔ انر شیل جو ہے پودے میں بالکل کارآمد نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کے جو آؤٹر شیل ہے جو جس میں کیلشیم بھرپور ہوتا ہے، اس کو پراپرلی ڈیزالو نہیں ہونے دیتا، تو اس سے اس کو نکالنا بہتر ہوتا ہے۔ یہ وہ چند ٹپس ہیں جن کی وجہ سے آپ کے پودے میں اس کھاد کا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ ان ٹپس کو آپ بالکل فالو کیجئے، بڑے بہترین طریقے سے آپ کی کھاد بنے گی۔ اب یہ جو شیل ہے اس کو آپ کسی گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیجئے، یا پھر اس کے علاوہ آپ ہاتھ سے بھی بالکل باریک باریک اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت کرسپی اس وقت ہو چکا ہوا ہے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے چائے کی پتی۔ یہ میرے مارننگ ٹی ہے، اس کی بچی ہوئی پتی ہے، تو اس کو پانی کے ساتھ ہم نے مزید صاف کرنا ہے، کیونکہ اس میں جو آپ نے دودھ استعمال، نارملی ہمارے دودھ والی چائے استعمال ہوتی ہے، تو دودھ اس میں استعمال ہوا ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اسپائسیز ہم جیسے یہ کارڈمم اس میں ہم نے ڈالی ہوئی ہے، کچھ لوگ جو ہے اس میں سینمن کی اسٹک ڈال لیتے ہیں، یا اس کے علاوہ سونف اس میں استعمال ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے نکال لینا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس پہ پانی ڈال کے جتنا بھی اس میں ملک ایلیمنٹ ہے یا اس کی بالائی ہے، اپر لیئر جو اس کی ہوتی ہے ملک کی، وہ میں نے نکال لیے پانی 2-3 مرتبہ ڈال کے، اور اس وقت تقریباً کلین میرے پاس ہے۔
جتنا بھی اس میں دودھ کا کمپوننٹ تھا وہ میں نے سارا صاف کر کے اس کو آپ خشک کر لیجئے. اگر خشک نہ بھی کریں تو یہ کام دے جائے گی. آپ اس سے دونوں صورتوں میں استعمال کر سکتے ہیں. خشک کرنے کے لیے دوبارہ آپ اسے اوون میں 5 سیکنڈ تک آپ چلا لیجئے یا دھوپ میں اسے خشک کر لیجئے. دونوں طریقے سے یہ بہترین ہے. اب یہ آپ کی کھاد تیار ہے پودوں میں ڈالنے کے لیے. پودے میں کھاد ڈالنے کا طریقہ کار وہی ہے. سب سے پہلے پودوں میں آپ گڈائی کر لیجئے، یعنی کہ اس کو نرم کر لیجئے. مٹی کو نرم کرنے کے بعد آپ یہ دونوں ایلیمنٹس جو ہیں آپ 1 سے 2 چمچ جو ہے اس میں ڈال سکتے ہیں. اپنے ایک نارمل جو 9 to 10 انچ کا ایک پاٹ ہوتا ہے اس میں آپ 1 سے 2 چمچ ڈال سکتے ہیں. دوبارہ اس کو 1 مہینے کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں. فوری طور پہ آپ اس کو ڈال کے بے شک پانی نہ دیجیے، اگلے دن دیں. اور یہ روٹین کا پانی آپ جب دیں گے تو وہ بھی کافی رہے گا. یہ دونوں چیزیں پودوں کے لیے بڑی بہترین ہیں. یہ کیلشیم پرووائڈ کریں گی. اس کے علاوہ ایک تو مٹی بہت زرخیز ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ ایبزاربنٹ ہو جاتی ہے. آپ پانی جب آپ ڈالتے ہیں تو اس کھاد کے استعمال سے مٹی نرم رہتی ہے اور پانی اندر تک جو ہے وہ سرایت کرتا ہے. ڈرینیج میں آسانی رہتی ہے. تو اس طرح سے آپ ہر قسم کے اپنے جو گھریلو پودے ہیں اس میں یہ کھاد استعمال کر سکتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. ملیں گے انشاءاللہ تعالی نئے موضوع کے ساتھ آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے اور دعائیں سمیٹیں. اللہ حافظ.